یہ جو شام کی سرزمین ہے، آج جتنا علاقہ شام کا ہے، پہلے صرف اتنے سے علاقے کو نہیں کہا جاتا تھا، بلکہ اس میں بیت المقدس بھی داخل تھا، بلکہ اصل مرکز تو بیت المقدس ہی تھا شام کی سرزمین کا۔ تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی آزر کے گھر میں۔ وہ قوم بھی بت پرستی میں مبتلا تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع ہی سے بت پرستی کے خلاف تھے، اور قوم کا اس میں نہ صرف یہ کہ انہوں نے ساتھ نہیں دیا، بلکہ بت پرستی کی مخالفت شروع کر دی۔ قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جوانی کے حالات کہ وہ کیسے آسمان میں دیکھ کے غور کیا کرتے تھے، اور کیسے آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی قوم سے بیزاری کا اعلان کیا، ان سب چیزوں کو اللہ نے بڑے اہتمام سے ذکر کیا ہے۔ اور اس میں ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ پوری قوم ایک طرف اور اکیلے ابراہیم ایک طرف، پوری قوم ایک طرف تھی۔ قرآن میں آتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم نے ابراہیم کو بچپن ہی سے سیدھا راستہ دکھا دیا تھا، اور ہم ان کو جانتے تھے، یعنی وہ اس کے اہل تھے۔ قرآن میں آتا ہے کہ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَرَآ كَوْكَبًا، سورہ کون سی سورت ہے یہ بھی ہم نے 3 دن پہلے پڑھی ہے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَرَآ كَوْكَبًا، جب رات کی تاریکی آئی تو حضرت ابراہیم نے ستارہ دیکھا۔ جو مشرک لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کسی مخصوص معبود کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ جو چیز بھی خوبصورت نظر آتی ہے، جس کو بھی مفید سمجھتے ہیں، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کو معبود بنا لیتے ہیں۔ تو اس قوم میں ستارہ پرست لوگ بھی ہوں گے، سورج پرست لوگ بھی ہوں گے، چاند کی عبادت کرنے والے بھی ہوں گے، یہ ہر دور میں رہے ہیں، آج بھی ہیں۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَرَآ كَوْكَبًا، فرمایا رات کی تاریکی جب آئی ہے تو ایک ستارہ دیکھا خوبصورت چمکتا ہوا۔ قَالَ هَذَا رَبِّي، کہنے لگے یہ میرا معبود ہے، یہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ، لیکن کچھ وقت کے بعد وہ ستارہ غائب ہو گیا۔ ظاہر ہے ستارے 24 گھنٹے آپ کے ساتھ نہیں رہتے۔ قال لا احب الآفلین، تو کہنے لگے کہ میں غائب ہونے والوں سے محبت، بولو بھائی، نہیں کر سکتے۔ کیسا زبردست سبق دے دیا اس میں۔ جس نے جانا ہے اس سے دل نہیں لگایا جاتا۔ جو ختم ہونے والی چیزیں ہیں، جو فنا ہونے والی چیزیں ہیں، ان سے ضرورت کا تعلق رکھا جاتا ہے، ضرورت سے زیادہ محبت نہیں کی جاتی۔ جیسے یہ آیت مشرکین پہ فٹ ہو رہی ہے، ان کے جو بت ہیں وہ بھی تو ایکسپائر ہو جاتے ہیں نا تھوڑے دنوں میں۔ بھائی کتنا خوبصورت بت ہو، تھوڑے دنوں میں ایکسپائر ہو جائے گا۔ لکڑی کا ہے تو دیمک لگ جائے گی، پتھر کا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی چمک خراب ہوگی، اس کو ریپیئرنگ کے لیے بھیجنا پڑے گا۔ بھائی ہمارا بھگوان ہے، اس کی بیٹری ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، یا یہ ہمارا بھگوان ہے، اس کی ریپیئرنگ کر دو، کسی بندے نے آگے ٹانگ توڑ دی ہے اس کی، ٹھیک ہے نا۔ تو اور ایک وقت آئے گا کہ وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اس میں شرکی بھی نفی ہے کہ ہمیشہ حقیقی محبت ایسی ذات سے کی جاتی ہے جو کبھی بھی ختم نہ ہو، اور وہ صرف اور صرف اور صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر جب ستارہ دیکھا ہے تو ستارے کے بعد کیا دیکھا؟ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قال هذا ربی، تھوڑی دیر کے بعد چاند نمودار ہوا، 14ویں کا چمکتا ہوا چاند، یہ ستارے سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا هذا ربی، یہ میرا معبود ہے۔ فلما افلا، وہ بھی غائب ہو گیا۔ اب یہ نا ابراہیم علیہ السلام ایک ورک شاپ کرا رہے ہیں اپنی قوم کو، ٹھیک ہے نا۔ ویسے ہی اگر کہہ دیتے نا
کہ دیکھو نہ ستارہ معبود ہے، نہ چاند معبود ہے، نہ سورج معبود ہے، تو بات سمجھ میں نہیں آتی. ایک عملی مشق کرا رہے ہیں کہ پہلے ستارہ نکلا، قوم کو جمع کیا، بولا یہ میرا رب ہے، یہ بڑا خوبصورت ہے، دیکھو ستارہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے یہ کیا ہے بھائی، یہ غائب کیوں ہو گیا، یہ کیسا خدا ہے، خدا تو 24 گھنٹے ساتھ رہتا ہے، یہ کدھر گیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ورک شاپ میں یہی ہوتا ہے نا، پریکٹس کروائی جاتی ہے، عملی تجربہ کروایا جاتا ہے. تو ورک شاپ کا ثبوت پیغمبر سے ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اسی وجہ سے ہم نے ٹائم مینجمنٹ کا کورس نہیں کروایا، ورک شاپ کروائی ہے. نہیں آ رہی میرا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، پرسوں سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں. وہ لطیفہ آپ پہ فٹ نہیں آتا لیکن پھر بھی سنا دوں. آپ پہ نہیں آتا فٹ لیکن پھر بھی سنا دیتا ہوں کہ وہ ایک چڑیا گھر میں ایک بندہ گیا نا، تو سارے جانور ہنس رہے تھے سوائے ڈنکی کے، سب ہنس رہے تھے. تو وہ حیران ہوا، یار یہ کیا مسئلہ، بندر بھی ہنس رہا ہے، چیتا بھی ہنس رہا ہے، شیر بھی ہنس رہا ہے، اور گدھا کیا ہے چپ بیٹھا ہوا ہے. اگلے دن گیا تو صرف گدھا ہنس رہا ہے، باقی سارے جانور چپ بیٹھے ہیں. لوگوں نے کہا یہ کیا ڈرامہ ہے. تو اس نے ایک چڑیا گھر کے مالک سے پوچھا، اس نے کہا اصل میں لومڑی نے ایک لطیفہ سنایا تھا، سب کی سمجھ میں آیا، ڈنکی کی سمجھ میں نہیں آیا. ڈنکی کی آج سمجھ میں آیا ہے، کل وہ نہیں ہنس رہا تھا، باقی سب ہنس رہے تھے. یہ آپ کے لیے نہیں ہے، ذہن میں رکھیں، یہ آپ کے لیے نہیں، ویسے ہی لطیفہ ہے. اچھا خیر، تو ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا اور قوم سے خطاب کر کے فرمایا ہذا ربی، یہ میرا رب ہے. فلما افلا، چاند بھی غائب ہو گیا. تو پھر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، کہ میرا حقیقی رب اگر مجھے نہیں بتائے گا نا کہ کون ہے رب. کیسا عجیب انداز ہے نا، اگر میرا حقیقی رب مجھے نہیں بتائے گا کہ میرا اصل رب کون ہے تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، میں مخلوق کو خدا بنا لوں گا. فلما رأى الشمس بازغة، پھر سورج نکلا. سورج کا تو جمال ہی کچھ اور ہے، اس کی تو آپ آنکھیں ٹکا ہی نہیں سکتے اس کو. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے. فلما افلت، لیکن سورج بھی آپ کا ساتھ نہیں دیتا اور بالآخر وہ بھی غروب ہو جاتا ہے. تو پھر قوم سے کہنے لگے یا قومی فلما افلت قال انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو میں ان سب سے بری ہوں. اور انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنے رخ کو پھیر رہا ہوں اس ذات کی طرف جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور میں اس ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہیں. تہجد میں جب اٹھے نا تو تہجد کی نماز سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے، انی وجہت وجہی للذی، اپنا رخ میں صرف اس ذات کی طرف پھیر رہا ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. تو ہم توحید کا اقرار کرتے ہیں نماز پڑھنے سے پہلے، صرف اسی کی طرف رخ پھیرتے ہیں، اور یہ نہیں کہ ادھر بھی تو ادھر بھی، ایسا نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بڑی محبت سے سمجھایا. ان کے والد جو تھے بت بنا کے بیچا کرتے تھے. اچھا یہ بات یاد رکھیں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے، یہ دعویٰ کیا ہے کہ آزر جو تھے وہ حضرت ابراہیم کے والد نہیں تھے بلکہ چچا تھے. اسی سے بہت سے لوگ یہ استدلال کرتے ہیں، خاص طور پہ جو گرین چینل والے ہمارے بھائی ہیں، یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد جہنم میں نہیں گئے. اور اسی طرح وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بھی مسلمان، ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی مسلمان. یعنی ان کا یہ دعویٰ ہے کہ پیغمبر کے والد مشرک نہیں ہو سکتے. اور دلیل یہ دیتے ہیں، یہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، تو کہتے ہیں والد سے یہاں کیا مراد ہے؟ چچا. چچا کو بھی مجازن ابا کہہ دیا جاتا ہے. اور دلیل میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت ساری روایتیں ذکر کی ہیں اس پر. ان روایتوں میں یہ ثابت کیا ہے کہ آزر جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں بلکہ چچا تھے. تو مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ یہ بات غلط ہے. آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد ہی تھے، چچا نہیں تھے.
رہا مسئلہ علامہ جلال الدین سیوطی کا، تو علامہ جلال الدین سیوطی ایک اکیلے ہیں جنہوں نے یہ لکھا ہے، باقی لاکھوں نے یہ نہیں لکھا، سب نے ان کو ابا ہی لکھا ہے۔ تو یہ دلیل کا جو ہے نا عجیب ٹیکنیکل اسٹائل ہوتا ہے آج کل، کہ ایک کا حوالہ دیا جا رہا ہے اور باقی جو ساری دنیا دوسری طرف جا رہی ہے اس سے چشم پوشی سے کام لیا جا رہا ہے۔ تو بھئی دنیا میں صرف ایک مفسر یا ایک محدث تو نہیں پیدا ہوئے نا، قرآن کی تفسیریں تو سینکڑوں تفسیریں ہوئی ہیں، درجنوں تفسیریں ہیں، کسی مفسر نے بھی یہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ حافظ جلال الدین سیوطی نے جو روایتیں ذکر کی ہیں ان میں کوئی بھی صحیح روایت نہیں ہے، کوئی بھی صحیح روایت نہیں، بالکل قریب با موضوع ہیں، من گھڑت روایتیں۔ اور قرآن میں جو اللہ نے بار بار باپ کا لفظ استعمال کیا ہے حضرت یعنی ابراہیم کے والد کے لیے، تو قرآن کے لفظ کو اپنے ظاہر سے پھیرنا کمزور روایتوں کی بنیاد پر، یہ قرآن میں ایک نوعیت کی تحریف ہے، قرآن میں ایک نوعیت کی تحریف ہے۔ تو قرآن کے جو الفاظ ہیں نا وہ تو تواتر سے ثابت ہوتے ہیں، اس کو اگر ہم اس طرح سے قرآن کی آیتوں کو اپنے ظاہر سے ہٹانا شروع کرتے ہیں پھر تو کہیں کا کچھ ہر آیت مشکوک ہو جائے گی، ہر آیت مشکوک ہو جائے گی۔ بالکل ایسے ہے جیسے یہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، یوسف علیہ السلام کے والدین جب آئے تو ان کو تخت پہ بٹھایا اور بھائی سارے سجدے میں گر گئے۔ یہاں بعض لوگوں نے کہا وہ ان کی جو والدہ تھی وہ سوتیلی تھی، یا بعض نے کہا وہ اصل میں خالہ تھیں، ان کو والدہ کہہ دیا گیا۔ بھئی کیوں خالہ تھیں، کیوں سوتیلی تھیں؟ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ والدین تھے تو والدین تھے نا بھائی۔ تو ایسے کمزور روایتوں کی بنیاد پر یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اصول ہے یہ قرآن مجید کی ایک ویلیو ہے، ایک اہمیت ہے۔ جب وہ کوئی لفظ کہتا ہے تو اس کا وہی مطلب ہے جب تک کہ اس کے خلاف کوئی مضبوط دلیل قائم نہ ہو۔ اور حافظ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی یقیناً محدث تھے، مگر ان کے بارے میں محدثین کا، متاخرین کا جو بعد والے ہیں ان سے ان کا اجماع ہے کہ وہ روایتیں پیش کرنے کے معاملے میں متساہل ہیں۔ متساہل سمجھتے ہو؟ ذرا کیا ہے؟ چشم پوشی سے کام کہتے جانے تو اس لیے ان کی پیش کردہ روایتیں قابل اعتماد نہیں ہیں۔ یہ ہوتا ہے بعض علماء بڑے چوٹی کے علماء گزرے ہیں مگر وہ روایات پیش کرنے میں زیادہ مضبوطی سے کام نہیں لیتے، حالانکہ وہ علم حدیث میں بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے تدریب الراوی جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے حدیث، اصول حدیث پر، وہ بڑے ماہر ہوتے ہیں لیکن بس ان کا مزاج ہوتا ہے۔ اچھا تو بات یہ چل رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بہت پیار سے سمجھایا، یا ابتی، اے میرے ابا، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، رحمان کی طرف سے عذاب نہ آ جائے کہیں آپ کے اوپر، آپ رحمان کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہو۔ سورہ مریم میں پورا رکوع ہے اس پر، بہت سمجھایا مگر ابراہیم علیہ السلام کے والد تیار نہ ہوئے، دھمکیاں دینے پر آ گئے۔ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دوں گا میں تجھے۔ کیسی دھمکی ہے! ایک طرف سے پھول برس رہے ہیں اور دوسری طرف سے پتھر مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ایک طرف سے پھول برس رہے، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا، اے میرے، پورا رکوع ہے، آپ جا کے پڑھیں سورہ مریم میں۔ لیکن جب دھمکی ملی ہے تو ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم کہتے ایک تو میں تمیز سے بات کر رہا ہوں۔ دیکھو ایک صاحب میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے کہ میرے ابا نماز نہیں پڑھتے، میں سمجھا کے تھک گیا ہوں مگر ان میں عقل ہی نہیں، بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی، سمجھا کے تھک گیا ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے تو اس دن سنا دی کھری میں نے کہا آپ پڑھے رہتے ہو؟ تو میں نے کہا یار نماز نہ پڑھنا زیادہ بڑا گناہ ہے یا بت پرستی کرنا؟ بولو بھائی، وہ زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اور بت پرستی زیادہ بڑا گناہ ہے یا بتوں کو بنا کے باقاعدہ بیچنا، یعنی بت پرستی کو فروغ دینا، یہ تو اور بڑا گناہ ہے۔ دوسری بات میں نے کہا آپ جتنے پکے نمازی ہو، آپ زیادہ پکے ہو یا ابراہیم علیہ السلام زیادہ پکے تھے؟ بولو نا۔ اور آپ کا مرتبہ زیادہ ہے یا ابراہیم علیہ السلام کا؟ تو دو انتہاؤں کا مقابلہ ہوا ہے، اللہ کے خلیل کا اور اللہ کے سب سے بڑے دشمن کا۔
اس وقت روئے زمین پر اللہ کے سب سے بڑے خلیل کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام. اور مقابلے میں اس وقت روئے زمین پر اللہ کے سب سے بڑے دشمن، کیونکہ بت بنا کے باقاعدہ بیچ رہے ہیں. لیکن اس موقع پر بھی ابراہیم علیہ السلام نے ایک بھی سخت جملہ اپنے والد کے لیے استعمال نہیں کیا. اس میں جہاں بت پرستی کی مخالفت ہے وہاں باپ کا احترام بھی سکھایا ہے، وہاں باپ کا احترام بھی سکھایا. دوسری بات، بیٹا جب اپنے باپ سے کوئی مخالفت کرتا ہے کسی چیز کی تو اس میں بیٹے کی رائے میں غلطی کا امکان بھی تو ہوتا ہے نا. ہو سکتا ہے بیٹے کی رائے غلط ہو، یہ ابا کی رائے صحیح ہو. اور اگر مان لیا کہ بیٹے کی رائے صحیح ہے ابا کی غلط ہے تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ ابا کو بیٹے کی رائے سمجھ میں نہ آ رہی ہو اور وہ اپنے آپ کو برحق سمجھ رہے ہوں. جب ہم میں سے کسی کا اپنے والد کے ساتھ جھگڑا ہو تو یہ بھی تو امکان ہے نا کہ بھئی ابا صحیح ہوں، اور یہ بھی امکان ہے کہ میں صحیح ہوں لیکن وہ اتنا معاملہ پیچیدہ ہو کہ ابا اپنے آپ کو بیچارے صحیح سمجھ رہے ہوں. جبکہ ابراہیم علیہ السلام جو بات کر رہے تھے اس میں 100% ابراہیم علیہ السلام حق پر تھے اور ابا 100% غلطی پر تھے، اور سمجھ بھی رہے تھے کہ میں کس پر ہوں؟ غلطی پر. کیونکہ اتنا معاملہ پیچیدہ نہیں تھا کہ ان کو یہ سمجھ میں ہی نہ آئے کہ یہ بیٹا کیا کہہ رہا ہے. تو اتنی واضح بات میں بھی ابراہیم علیہ السلام نے سخت جملہ والد کے خلاف بولو نہیں نکالا. نرم نرم لہجہ سمجھا رہے ہیں، محبت سے سمجھا رہے ہیں اور آگے سے دھمکیاں آنا شروع ہو گئی. جبکہ ہم میں سے کسی کا اپنے باپ سے جھگڑا ہو تو معاملہ اتنا واضح نہیں ہوتا. ممکن ہے ہم غلطی پر ہوں، وہ کس پر ہوں؟ صحیح پر. ایسے موقع پہ بدتمیزی کرنا کتنا بڑا جرم ہوگا باپ کے ساتھ. بولو بھائی یہاں کیا کرنے آئے ہیں بھائی آپ لوگ؟ بتائیں نا. سیکھنے آئے ہیں نا. میں بھی سیکھنے کے لیے باتیں کر رہا ہوں تاکہ اللہ، میرے والد تو دنیا میں نہیں ہے تو میں اس لیے یہ باتیں کرتا ہوں تاکہ مجھے ان کے لیے دعا کی توفیق مل جائے. مجھ سے اگر کوئی کوتاہی ہو تو مسلمان کے لیے اللہ نے کتنا زبردست راستہ رکھا ہوا ہے کہ بھئی اگر زندگی میں کوئی کوتاہی ہوئی تو موت کے بعد ان کے لیے استغفار کی کثرت کرو اور ان کے لیے صدقات و خیرات کرو. کتنا بڑا اللہ نے آپشن رکھا ہے مسلمان کے لیے، تو مایوسی نہیں رکھی. تو میں بھی اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں تاکہ مجھے بھی ماں کے ساتھ کوتاہی ہو گئی تو توبہ استغفار کا دروازہ کھولا بھائی اللہ نے، ان کے لیے صدقات و خیرات کرو. ایصال ثواب میں لوگ قرآن خوانیوں پہ زور لگاتے ہیں زیادہ. یاد رکھو میں اس قرآن خوانی ایصال ثواب کے لیے جائز نہیں ہے. انفرادی طور پہ قرآن پڑھنا جائز ہے، اجتماعی طور پہ لوگوں کو قرآن پڑھنے کے لیے بلانا یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ عبادت میں اگر اجتماع ثابت نہ ہو تو پھر اجتماع کرنا یہ بدعت بن جاتا ہے. ایصال ثواب کے لیے اجتماعی قرآن خوانی صحیح نہیں ہے. میں جب ایسی باتیں کرتا ہوں تو بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں. بہت سے کہتے ہیں یہ دیوبندی نہیں ہے، بہت سے کہتے ہیں یہ پنچپیری ہے، بہت سے کہتے ہیں یہ پتہ کیا ہے، بہت سے کہتے ہیں کیا ہے. بہت سے میرے بیان نہیں سننے آتے اس چکر میں. جو مردی بول دو. آئی بات سمجھ میں؟ میرے اکابر، مجھے ایک دفعہ پنجاب سے کسی نے فون کیا، آپ سنیں کہ آپ تو پتہ نہیں کون سے فرقے میں چلے گئے، عجیب عجیب سی باتیں کر رہے ہیں آپ، تو آپ ذرا اپنا شجرہ بیان کریں روحانی. میں نے کہا میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا نالائق شاگرد ہوں. حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ حضرت مولانا عبد الغنی پھول پوری کے خلیفہ تھے اور بہت بڑے خلفاء میں سے ایک تھے. اور حضرت مولانا عبد الغنی پھول پوری مولانا اشرف علی تھانوی کے اجل خلفاء میں سے ایک تھے، بہت بڑے خلفاء میں سے. تو مولانا اشرف علی تھانوی کا تک میں نے سلسلہ پہنچا دیا نا. اب اگر کوئی جو ان کو سمجھتے ہو وہ کیا سمجھو، ہم کو سمجھو، ٹھیک ہے نا. ہم وہی ہیں بھائی. کوئی وہ بھی یہی کہتے تھے، وہ بھی یہی باتیں کرتے تھے جو ہم کر رہے ہیں، لیکن مانتے نہیں ہیں نا لوگ. پبلک کہتی ہے ہم نے ماننا نہیں ہے. تو اجتماعی انہوں نے وصیت کی تھی مولانا اشرف علی تھانوی نے کہ میرے مرنے کے بعد اجتماعی قرآن خوانی نہ کی جائے. ان کے مواعظ میں لکھا ہوا ہے، وصیت کر کے گئے تھے میرے مرنے کے بعد میرے ایصال ثواب کے لیے اجتماعی قرآن خوانی نہ کی جائے. آئیے بات سمجھ میں کہ نہیں آئی ہے؟ انہوں نے وصیت کی تھی تو وہی بات ہم بھی کر رہے ہیں. تو اجتماعی طور پہ نہ کی جائے. کہاں سے کیا بات چل رہی تھی یار، کدھر چلی تھی؟
وہ تو ابراہیم علیہ السلام کو چل رہا تھا. یہ میں کیا ہاں میں کہہ رہا تھا ایصال ثواب اگر کرنا ہے تو انفرادی عبادت کرو, اور جو چیز منصوص ہے نا حدیث میں اس کو کیوں فالو نہیں کرتے؟ حدیث میں صدقات و خیرات کا ذکر ہے, اس پہ زیادہ زور لگاؤ, دیگوں پہ نہیں. دیگ الگ چیز ہے, صدقات و خیرات الگ چیز ہے. دیگیں ہوتی ہیں شادی بیاہ میں, ولیموں میں, خوشی میں, میتوں پہ دیگیں نہیں ہوتی. صدقہ کرو, صدقہ چپکے سے اپنی ماں کے اپنے باپ کے ثواب کے لیے کسی غریب کو پیسے پکڑا دیا, کسی مدرسے میں دے دیے, مسجد میں لگا دیے, کنواں کھدوا دیا. پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آج کا مسلمان, روکڑا خرچ کرنے کے لیے قائد اعظم سے ویسے بڑی محبت ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن قائد اعظم خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جس نوٹ پہ قائد اعظم بنے ہوئے اتنی محبت ہے, کہتے ہیں یہ ہم اپنے سینے سے قائد اعظم کو لگا کے رکھیں گے. تو قائد اعظم نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ مجھے سینے سے لگا کے رکھو, قائد اعظم نے بھی تو یہ کہا تھا نا قوم کی خدمت کرو, تو بھائی کرو نا خدمت. تو کیا کہہ رہا تھا میں, والدین کی جو ہے نا اگر کوتاہی ہو گئی ہے تو تلافی ہو سکتی ہے, لیکن اگر زندہ ہیں تو پھر اللہ نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے اس کا طریقہ ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے میں بتا دیا کہ اتنے نیک آدمی ایک طرف اور اس کے مقابلے میں اللہ کے اتنے بڑے دشمن, لیکن چونکہ اس وقت دنیا میں کون ہے, باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے, تو اب بیٹا باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتا. تو اپنے باپ کا احترام کیا کرو اللہ کے بندے. ایک شخص آیا میرے پاس پہلے, یار میرے ابا بوڑھے ہو گئے ہیں, عجیب الٹی الٹی باتیں کرتے ہیں, گالیاں بھی دینا شروع کر دیتے ہیں, اتنی بری بری گالیاں والدہ کو دیتے ہیں, مجھے بھی دیتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. کیا میں نے کہا بھائی اتنے بڑے ہو گئے, ابا کی عمر کتنی ہے, 60 سال. میں نے کہا کتنی زندگی رہ گئی ہے, برداشت کر لو یار, اب ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے 60 سال میں. میں نے کہا دے دیتے ہیں تو چھوڑ دو. کہہ رہی ہیں تو بری بات ہے. میں نے کہا بری ہے, لیکن اب آپ اس کو صحیح نہیں کر سکتے. ہاں ابا کے ابا زندہ ہوتے ہیں نا, وہ آتے میرے پاس, یعنی آپ کے دادا آتے, بولتے میرا 60 سال کا بیٹا ایسے. میں ان کو کہتا لگاؤ دادا زندہ ہوتے, اس لیے کہتا ہوں جلدی شادیاں کرو اللہ کے بندو, دادا بن جایا کرو جلدی عمر. دادا کا اپنا مزہ ہے, خدا کی قسم. باپ بننے کا وہ مزہ نہیں جو دادا کا مزہ ہے. باپ بننے میں نقصان ہے, خود پالنا پڑتا ہے بچہ, اور دادا بننے میں فائدہ ہے کہ بچہ آپ کا ہے, پالے گا کون, اس کا باپ پالے گا. فری کے مزے ہیں دادا کے. بچوں سے دادا کو جتنی محبت ہوتی ہے باپ کو تھوڑی ہوتی ہے. نانا کو, دادا کو جو اپنے نواسوں سے پوتوں سے محبت ہوتی ہے وہ باپ کو نہیں ہو سکتی. تو دادا اور نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, گوروں کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں. وہ ان کی عورتیں, بوڑھی عورتیں گڑیاؤں سے کھیلتی ہیں, گڑیاؤں سے, کتوں سے کھیلتی ہیں. ہمارے ہاں ماشاءاللہ ہمارے نانا تھے, اتنے سارے پوتے نواسے ان کی گود میں آگے بیٹھتے تھے, ایسے خوش ہوتے تھے. اور جہاں کسی بچے نے پیشاب کیا فوراً پکڑا دیا, یہ لوگ. اب دیکھو ذمہ داری نہیں لیتے دادا نانا کے. پیشاب کیا, اس کو بیٹے کو پکڑا دیا, چل بھائی اس کو لے کے جا. بیمار ہو گیا, چل بھائی اس کو ہاسپٹل لے کے جا. تو دادا کو فری کے مزے ملتے ہیں, تو اس لیے جلدی جلدی دادا بن جاؤ. آپ کوشش کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ تبلیغ والے کہتے ہیں نا اب نام لکھواؤ اس روزے کے لیے, تو میں بھی نام لکھوا رہا ہوں. کون کون ہے بھائی جو جلدی جلدی سے دادا اور نانا بننے کی, اور خواتین کے لیے بھی ہے, جلدی سے نانی بن جائیں, جلدی سے دادی بن جائیں. نانی کی بھی کیا زندگی ہوتی ہے. ہمیں اپنی دادی یاد ہے, کیا ماشاءاللہ اللہ نے ان کو حکومت دی تھی. ہمارے گھر پہ مصلے پہ بیٹھی رہتی تھی, ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں تھا, بس جو آ رہا ہے دیکھ رہی ہیں, کون آ رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے, کدھر جا رہا ہے. دادی کا کام تو کوئی ہوتا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. صحت اچھی تھی, بس ہر وقت ٹریس کرتی تھی, جو بھی گیٹ سے آیا کہاں سے آ رہا ہے. سنتی اونچا تھی, ہم ان کو چیخ کے بولتے تھے وہاں سے آ رہا ہوں. تو پھر میں نے حل تلاش کیا. میں نے کہا یار جب بھی کمرے میں داخل ہو دادی کو اطلاع دینی پڑتی ہے, نکلتے ہوئے بھی دینی پڑتی ہے, سنتی بھی اونچا ہے. ہم کرالنگ کر کے جاتے تھے. دادی کا تخت تھا, اس کے پیچھے سے کرالنگ کر کے نا ایسے جو بڑے مزے تھے بھائی اس کے. خدا کی قسم جس گھر میں بوڑھا نہیں ہے وہ گھر نہیں ہے. تمہیں فیملی پلاننگ والوں نے تباہ کر دیا ہے, تمہارے فیملی سسٹم کو برباد کر دیا ہے. گھر جو ہے یہ جھونپڑیوں سے, گھر جو ہے یہ ٹائلوں سے اور فانوسوں سے نہیں بنتا, گھر افراد سے بنتا ہے. گھر میں افراد ہونے چاہیے
تبھی رمضان کا بھی مزہ ہے، تبھی عید کا بھی مزہ ہے، تبھی شادی بیاہ کا بھی مزہ ہے، تبھی غم کا بھی مزہ ہے، غم میں بھی سب شریک ہو جاتے ہیں۔ کہاں تمہیں یہودی لے کے جا رہے ہیں، 2 بچے ہی اچھے، 2 بچے ہی اچھے، کدھر کو تم جا رہے ہو؟ اور دیر سے نکاح کر رہے ہو، نہ دادا بن رہے ہو نہ نانا بن رہے ہو۔ تو وہ بندہ آیا نا، میرے ابا صحیح نہیں چل رہے، میں نے کہا کہ میرا دل چاہا کہ اس کو بولوں کہ دادا ہوتے نا تو وہ آتے تو میں شکا۔ اب ابا کو کیا کر سکتے ہو بھائی؟ ابا کے لیے دعا کرو، محبت سے، پیار محبت سے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا اسی طرح نصیحت۔ تو ماں کا بھی یہی معاملہ ہے، ماں کا بھی یہی ہے، ماں سے بھی آپ کو بدتمیزی کی اجازت نہیں ہے، ماں سے بھی بدتمیزی کی اجازت نہیں ہے۔ تو اور اخلاق کے معاملے میں ماں کا حق اللہ نے باپ سے 3 گنا زیادہ رکھا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ تعظیم شریعت میں باپ کی زیادہ ہے، تعظیم، اور نرم لہجے سے بات کرنے میں ماں کے ساتھ اخلاق کی ویلیو زیادہ ہے۔ تعظیم کا مطلب علماء یہ بتاتے ہیں کہ جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی والدہ آئیں، آپ احترام میں کھڑے نہیں ہوئے، غلط ہے لیکن اتنا غلط نہیں ہے۔ باپ آیا، احترام میں کھڑے نہیں ہوئے تو یہ زیادہ غلط۔ تو حسن اخلاق میں ماں کا مقام زیادہ، اور تعظیم میں باپ کا۔ تعظیم میں باپ کا اس لیے کہ وہ گھر کا سربراہ ہے، اور سربراہ کی ہمیشہ تعظیم زیادہ، کیونکہ جو امیر ہوتا ہے نا، جو ذمہ دار ہوتا ہے، اس کی اگر تعظیم نہیں ہوگی تو اس کی سنی نہیں جائے گی۔ نہیں آئی بات سمجھ؟ اس کی اگر تعظیم نہیں ہوگی تو پھر اس کی اطاعت نہیں ہوگی۔ اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے دل میں اس کا احترام زیادہ ہو، ورنہ اطاعت نہیں ہوگا۔ تو سارا نظام ہمارا تل پٹ ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلتا گھر کے سربراہ اماں ہیں کہ ابا ہیں، بھائی ہے یا چچا ہے۔ بعض دفعہ ابا اماں کو پتہ نہیں ہوتا، ایک خلیفہ بن کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے گھر میں، ٹھیک ہے نا، ایک بھائی۔ تو جو ابا ہیں وہ اپنے آپ کو گھر کا سربراہ سمجھیں، اور باقی لوگ باور کرائیں کہ آپ ہمارے کیا ہیں، سربراہ ہیں۔ ابا کسی کو خلافت دے دیں تو ایک الگ بات ہے۔ بعض دفعہ ابا کہتے ہیں یہ والا جو بیٹا ہے نا میرا، اسی سے پوچھو۔ ہمارے محلے میں پڑوس میں ایک صاحب رہا کرتے تھے، ان کے ماشاءاللہ بچے بہت تھے، اللہ نے بڑی اولاد دی ان کو۔ تو جب وہ بچے بڑے ہو گئے، گھر بڑا ہو گیا ان کا، تو اب انہوں نے سارے کام تقسیم کیے ہوئے تھے۔ تو وہ بتاتے تھے یہ وزیر خزانہ ہے، یہ وزیر اطلاعات و نشریات ہے۔ ایک بیٹے کو نہ کہتے تھے کوئی بھی گھر میں شادی بیاہ غم ہو تو اطلاع کون دے گا؟ یہ وزیر اطلاعات و نشریات، یہ وزیر خزانہ ہے۔ ایسے سارے وزارتیں انہوں نے بانٹی ہوئی تھی۔ خود پیڑے کھا رہے تھے بیٹھے، خود کیا کر رہے تھے؟ پیڑے کھا رہے تھے بیٹھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا نہیں مانے۔ باپ نے بالآخر کیا کہا؟ لَأَرْجُمَنَّكَ، پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ سلام علیک۔ اتنی بڑی دھمکی بھائی، قتل نہیں، پتھر سے مار کے، پتھروں سے، اتنی بڑی دھمکی۔ اللہ کے خلیل ہیں، ذرا بھی تو تکبر نہیں کر رہے کہ اے میرے ابا، آپ کو پتہ نہیں میں کون ہوں، میرا کیا مقام ہے؟ کچھ بھی نہیں، کہہ رہے ہیں سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو۔ سأستغفر لک ربی، دنیا میں تو مایوس ہو گیا لیکن آخرت سے مایوس نہیں ہوا، اللہ سے میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ انہ کان بی حفیہ، وہ آپ پر مہربان نہ ہو، مجھ پر تو مہربان ہے نا، تو مجھ پر مہربانی کی وجہ سے آپ کی مغفرت کر دے گا۔ اس سے ایک اور مسئلہ حل ہو گیا ایصال ثواب کا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں آتا ہے عمل الانسان ما تمنا، انسان کو وہی کچھ ملے گا جو وہ خود کرتا ہے، لہذا آپ کسی اور کے لیے کوئی نیکی کا کام نہیں کر سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، جو کرو گے اس کا ثواب آپ کو ملے گا، دوسرے کو آپ کے عمل کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس کا علماء نے جواب دیا ہے کہ آپ کو آپ کے عمل کا ثواب ملے گا نا، یہ تو ثابت ہو گیا نا۔ تو آپ جو چاہ رہے ہو اپنے عمل سے وہ کس کو ملے گا؟ آپ کو۔ تو جب آپ یہ چاہ رہے ہو کہ اس کا ثواب فلاں کو مل جائے تو آپ کو ملنا جب ہی ہوگا جب اس کو مل جائے۔ نہیں آئی بات؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی میرے پاس آتا ہے اور مجھے کہتا ہے آپ جو چاہو گے وہ میں کروں گا لیکن اس کی میں نہیں مانوں گا ایک بھی، لیکن آپ جو کہو گے نا وہ میں کروں گا، لیکن جو غفار بھائی ہیں نا مجھے پسند نہیں ہے وہ، اس کی میں نہیں مانوں گا۔ تو میں کہتا ہوں کہ میری مانو گے؟ آپ کہتے ہیں ہاں آپ کی مانوں گا۔ میں کہتا ہوں پھر ایک بات اس کی مان لو، یہ والی آئی بات سمجھ میں؟ اگر میری مانتے ہو نا تو میرا یہ آرڈر ہے کہ یہ والی بات اس کی مان لو۔
تو یہی فلسفہ ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا. تو اسی وجہ سے قرآن جو کہہ رہا ہے نا کہ انسان کو وہی ملے گا جو وہ کر رہا ہے. تو ہم یہ کر رہے ہیں یا اللہ, ہم چاہ رہے ہیں کہ اللہ یہ ہمارے ابا کو اس کا ثواب مل جائے, تو ہم جو کر رہے ہیں ہمیں وہ ملے گا نا. تو ہمارا ملنا کیا ہے کہ ہمارے ابا کو مل جائے. لیکن پھر بتا دوں ایصال ثواب میں جو منصوص ہے وہ کیا ہے؟ صدقات و خیرات. صدقہ خیرات پر زیادہ زور لگایا کرو. خیر, تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ آپ پر مہربان نہیں ہے لیکن مجھ پر تو ہے. تو میں اللہ کے جو مجھ پہ رحمتیں ہیں وہ میں آپ کے حق میں کیش کراؤں گا. لیکن اللہ نے پھر قاعدہ بیان کر دیا کہ یہ صرف مسلمان کے حق میں تو ہو سکتا ہے, مشرک کے حق میں یہ قاعدہ نہیں. ہم پر جو اللہ کی رحمتیں ہیں وہ رحمتیں ہم کسی دوسرے مسلمان کے حق میں تو کیش کرا سکتے ہیں, غیر مسلم کے حق میں کیش نہیں کرا سکتے. جیسے کوئی مسلمان ہے جس کو عذاب قبر ہو رہا ہو اور وہ بخشش کے لائق نہیں ہے, لیکن اگر اس کے لواحقین میں کوئی اس کے لیے خوب مغفرت کی دعا کرے, کوئی نیک پرہیزگار آدمی, تو اللہ کو اس پہ ترس تو نہیں آ رہا لیکن اس پہ تو ترس آئے گا نا. تو اللہ اس کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دیتے ہیں. یہ تو ثابت ہے حدیث سے. مسلمان بالآخر ایک نہ ایک دن جہنم کی آگ سے نکلیں گے, اپنی حرکتوں کی وجہ سے تھوڑی نکلیں گے. وہ کیوں نکلیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. تو اللہ کو اپنے حبیب سے محبت ہے تو ان کی محبت کی وجہ سے جو جہنم میں جائیں گے ان کا بھی کیا ہو جائے گا؟ بیڑا پار ہو جائے گا. اب اس سے آپ لوگ خوش ہو رہے ہوں گے چلو نکل جائیں گے تو چلے جائیں جہنم میں. تو جہنم میں تھوڑے دن بھی, وہاں کا تھوڑا بھی بہت ہے بھائی. پاگل جیسے کہتے ہیں نا, تھوڑا بھی بہت ہوتا ہے, کہتے ہیں نا. وہ ایک آدمی ہے نا, اس نے کہا یہ تھوڑا سا پاگل ہے, اس نے کہا یہ تھوڑا سا نہیں ہے, جو تھوڑا سا ہے وہ بہت پاگل ہے, کبھی بھی کچھ کر سکتا ہے. جہنم کی آگ بڑی سخت ہے اور اس کی تھوڑی مدت بھی بہت زیادہ ہے, اس سے دور رہنا چاہیے. تو اللہ نے ایک رحمت رکھی ہے کہ بالآخر ایمان والے توحید پرست ایک نہ ایک دن نکل جائیں گے. لیکن جو مشرک ہے چاہے وہ نبی کے نام پہ کچھ بھی کر لے, وہ جہنم کی آگ سے نہیں نکلے گا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب دھمکی ملی ہے تو کیا فرمایا؟ سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا, میرا رب مجھ پر مہربان ہے تو میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. اب ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ اللہ سے باپ سے وعدہ کیا تھا تو مغفرت کی دعا مانگ لی. اللہ نے پھر کیا کر دی؟ پابندی لگا دی کہ مشرک کے لیے آپ کو مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں ہے. لیکن پھر ایک اور سبق ملتا ہے کہ باپ نے پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہا وَهْجُرْنِي مَلِيًّا, مجھے چھوڑ دو. پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کو چھوڑ کر ہجرت کی ہے, کیونکہ وہاں رہنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے ممکن نہیں تھا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ باپ میں اور بیٹے میں بہت زیادہ اختلافات اگر ہو رہے ہوں اور اتنی نوعیت کے ہو گئے ہوں کہ باپ تو دین پہ نہیں آ رہا لیکن اس گھر میں رہ کر بیٹے کے لیے اپنا دین بچانا مشکل ہو گیا ہے, تو پھر بیٹے کو چاہیے کہ وہ گھر چھوڑ دے لیکن باپ سے حتی الامکان رابطہ رکھے. ہمارے پاس ایسے کیس آتے ہیں بنتی نہیں, تو ہم پھر کہتے ہیں بھائی الگ ہو جائے, کیونکہ آپس میں اتنا ایک دوسرے کا سر پھٹولنا برداشت. ابراہیم علیہ السلام جیسی برداشت بھی تو نہیں ہے نا. بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ چھوٹی مصیبت کو اختیار کرو. بعض دفعہ باپ بیٹوں میں ایسی چپکلش ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ بنتی نہیں ہے, اور بعض دفعہ باپ کی طرف سے بھی بڑی زیادتی ہوتی ہے. وہ بات بات پہ بیٹے کو تانا دینا, بلا وجہ اس کو ٹارچر کرنا, اس کے ہر اچھے کام میں بھی عیب نکالنا. تو پھر وہ توقع یہ رکھتے ہیں بیٹے سے کہ بیٹا جو ہے نا وہ ویسے ہی چلے جیسے ابراہیم علیہ السلام چل رہے تھے. چلنا تو ویسے ہی چاہیے. ہمارے پاس آئے گا ہم تو یہی کہیں گے بھائی جیسے مرضی باپ ظلم کر رہا ہے برداشت کرو. لیکن ماحول ایسا ہے کہ آج کل لوگوں میں قوت برداشت ختم ہو گئی. اس لیے ہم باپوں کو بھی کہتے ہیں کہ بھائی ذرا ہاتھ ہلکا رکھو, کیا کرو, ذرا محبت سے پیش آؤ, تھوڑا سا برداشت والی پالیسی اختیار کرو. تمہارا ہی بچہ ہے, بھاگ جائے گا تو کہاں سے لے کر آؤ گے؟ ایک تو ہوتے ہی ایک دو ہیں آج کل, وہ بھی بھاگ گیا, ٹھیک ہے نا, مسئلہ خراب نہیں ہو جائے گا. تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ کوئی ابا یہاں بیٹھے ہوں تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سن کے اب جا کے بیٹے کو دھمکیاں دینا شروع کریں, تجھے تو پتھروں سے مال کے ہلاک کروں گا, تو نکل یہاں سے. تو وہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ بہت مشکل ہے کہ اس زمانے میں چل پڑے. تو تھوڑا سا کمپرومائز, بولو نا بھائی, کرنا چاہیے. گھر جوڑنے کے لیے تھوڑا سا ابا کو بھی ہاتھ ہلکا رکھنا چاہیے. ایک صاحب نے کیا کیا, کھلے عام اپنے بیٹے کو جا کے نا سب دوستوں کے سامنے کھینچ کے تھپڑ لگایا
وہ بیٹا اکڑ گیا, وہ میں یوں کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا, ابا نے میری بےزتی کی ہے. تو ہم نے بیٹے کو سمجھایا بھائی آپ غلط کر رہے ہو, ابا نے اگر مار دیا کوئی بات نہیں یار, برداشت کر لو. لیکن ہمیں یہ احساس ہوا کہ اس زمانے میں باپ کو ایسا نہیں کرنا. جوان بیٹے کو سب کے سامنے مارنا, اس سے بیٹا باغی ہو جاتا ہے, اس لیے مناسب نہیں. ہاں بعض اہل ظرف ہوتے ہیں بیٹوں میں جو سب کے سامنے بھی مار کھا لیتے ہیں. ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں, کیپٹن بن گئے تھے, وہ دوستوں میں بیٹھے ہوئے تھے, ان کے ابا نے آ کے بھری محفل میں زور سے ایک تھپڑ لگایا ہوں دوستوں کے سامنے. ایک لفظ انہوں نے زبان سے نہیں نکالا, 2 آنسو ٹپکے, کچھ بھی نہیں کہا. کیوں نہیں کہا کہ بھائی باپ ہے یار, ورنہ آج جوان آدمی کتنی بے عزتی محسوس کرتا ہے نا اس میں. تو اس لیے بھائی باپوں کا احترام سیکھو, اس سے اللہ دنیا بھی سنوارے گا اور آخرت. ماں کا بھی احترام اور باپ کا بھی احترام. ماں باپ کی خدمت کرنے سے آخرت بعد میں ملتی ہے, دنیا پہلے ملتی ہے. حدیث سے ثابت ہے یہ, دنیا بھی سنور جاتی ہے. اور جس نے اپنی ماں کو ستایا یا باپ کو ستایا, یہ لکھ کے لے لو, اللہ اس کو دنیا میں بھی پنپنے نہیں دیتے, زندگی برباد ہو جاتی ہے, اس کی سکون چھن جاتا ہے اس کی زندگی. اس لیے بڑا بہت اہم مسئلہ ہے, قرآن نے بڑے اہتمام سے بیان کیا اس کو پلے باندھ لو اپنے. اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو وہ استغفار کر لو اللہ تعالیٰ سے, صحیح ہے نا. تو جلدی سے میں واقعہ مکمل کرتا ہوں. تو پھر کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ قوم کو بولتے رہتے تھے یہ بتوں کی عبادت چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو, برے ہیں یہ کیا کر سکتے ہیں. ایک دن کیا ہوا کہ اس قوم نے کہیں, ان کا کوئی عید تھی جس میں وہ ساری قوم نے کہیں جانا تھا, تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا کہ چلو. اب ابراہیم علیہ السلام اگر نہیں جاتے تو بڑا مسئلہ تھا. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کے رشتہ داروں کی شادی ہو رہی ہے, مکس گیدرنگ ہے, گانے بجانے ہیں, اور آپ نہیں جائیں اس میں, کتنی مصیبت ہے. لیکن جانا جائز نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ ایک تو یہ غلط جگہ پہ جا رہے ہیں, دوسرا یہ ہے کہ مجھے موقع مل جائے گا پیچھے کام کرنے کا. تو انہوں نے یہ بہانہ بنایا, انی سقیم, میں کیا ہوں, بیمار ہوں. فنظر نظرۃ فی النجوم, ستاروں کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں بیمار ہوں. ستاروں میں کچھ بھی نہیں ہے, بیماری سے کوئی تعلق نہیں, لیکن ان لوگوں کو یقین دلانے کے لیے نا, وہ ستاروں پہ ایمان رکھتے تھے. اور کہا کہ میں کیا ہوں, بیمار. یہ جھوٹ نہیں تھا, اس لیے کہ میں گویا روحانی طور پہ بیمار ہوں, تمہاری ان برائیوں کو دیکھ دیکھ کے ذہنی طور پر ڈسٹرب ہوں. تو یہ جھوٹ نہیں تھا. تو اس ایسا گول مول توریہ کرنا نا مشکل کے موقع پہ جائز ہے. ہماری زبان میں ہم لوگ اس کو کیا کہتے ہیں, ٹوپی کرانا. آپ کوئی مسئلے میں پھنس گئے, ایک بڑی سی ٹوپی لیں, اس کے سر پہ پہنائیں جو اس کی آنکھوں پہ بھی آ جائے اور کان بھی کور کر لے, اور پھر جہاں چاہیں نکل جائیں, ٹھیک ہے. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی پھنس جاؤ نا تو ذرا گول مول بات کرو یار, کام چلاؤ. تو ابراہیم علیہ السلام نے توریہ کیا, اس کو عربی میں کہتے ہیں توریہ, کہ آپ کی بات کا مطلب کچھ اور, ان کی بات کا مطلب کچھ اور. پھر جب قوم چلی گئی, واپس آئے, تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ مندر میں جو بت رکھے ہوئے تھے, کسی کی ناک توڑ دی, کسی کے کان توڑ دی, سب کو ٹنڈا لنجا منڈا بنا دیا. سب کوئی ٹنڈا ہے تو کوئی لنجا ہے, سارے ٹیڑے میڑے نا عجیب سی شکلیں کر دی. اور جو سب سے بڑا بت تھا نا اس کو کچھ نہیں کیا, اس کے کندھے پہ لا کے کلہاڑا رکھ دیا, اس کے کندھے پہ لا کے کلہاڑا. اب جب وہ آئے ہیں واپس عبادت کرنے کے لیے, اپنے خداؤں کا حال دیکھا, بھائی یہ کیا یار, وہ لنگڑا ہو گیا, اس کے بازو نہیں ہیں. اس نے ایک دفعہ جب کوئی دین کی دعوت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور مخلص ہو, تو اللہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کی اخلاص کی آواز دنیا کے کانوں تک پہنچا دیتے ہیں. لیکن اس میں اپنا ہر ایک کے لیے حصہ ڈالنا ضروری ہے. اللہ پہ نہ چھوڑیں, ہمارا جتنا فرض بنتا ہے وہ پہلے اپنا کردار ادا کریں. تو ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا, پوچھا گیا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم, ابراہیم کہ تو نے کیا یہ؟ ابراہیم علیہ السلام فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا, فرمایا بلکہ اس نے کیا, یہ جو ہے نا بڑا والا. ایسے مجھے وہ نا ایسے موقع پہ, میرا چھوٹا بیٹا ہے تو اس نے کوئی غلطی کہیں کسی نے کچھ کی, تو میں نے کہا کس نے کی ہے, ایسے اشارہ کر رہا ہے, اشارہ یوں کر رہا ہے تاکہ اس کو پتہ نہ چلے کہ میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. 4 سال کا بچہ نا, تو مجھے یوں کر رہا ہے. مجھے بڑی ہنسی آئی نا اس کی حرکت پہ کہ اپنی بلی کس پہ ڈال رہا ہے, اپنا جرم اس پہ ڈال رہا ہے, اور ایسے طریقے سے اس کو پتہ نہ چلے. بچے اشارتیں بہت کرتے ہیں, ایسے یوں کر یوں ایسے کر کے. تو مجھے وہ بالکل وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا ہوگا
کس نے کیا یہ؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ جو ہے نا بڑا، یہ جو مسٹنڈا مسکرا رہا ہے یہاں کندھے پہ کلاڑا رکھ کے آ رہا، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، اسی نے کیا ہے۔ تو یہ بھی جھوٹ نہیں ہے، اس لیے کہ بعض دفعہ بات اتنی واضح ہوتی ہے، بھئی سب کو پتا ہے کہ اس نے یہ نہیں کر سکتا، تو مطلب یہ ہے کہ پھر جب یہ نہیں کر سکتا، تو جب یہ کسی کا ہاتھ پاؤں نہیں کاٹ سکتا، تو یہ کیا تمہاری بگڑی بنائے گا؟ تو اس میں جھوٹ کچھ نہیں ہے، جھوٹ وہ، اسی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اکابر کی کتابوں میں بعض فرضی واقعات لکھے ہوئے ہیں، تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ جھوٹے قصے ہیں اور یہ جائز نہیں ہے۔ تو بھائی وہ حکایت یا وہ کہانی جس کے بارے میں پتہ ہو کہ فرضی ہے، اس کو بیان کرنا جھوٹ نہیں ہے۔ جھوٹ وہ واقعہ ہے کہ جس کو لوگ بیان کرنے والا سچ کہہ کے بیان کرے، حالانکہ حقیقت میں وہ سچ نہ ہو۔ ایسے بہت سے لطیفے ہوتے ہیں، حکایتیں ہوتی ہیں جو جھوٹے ہوتے ہیں اور سب ان کو جھوٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا، جس نے لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا وہ بھی جھوٹا ہے، اس سے وہ جھوٹ مراد ہو جو ہو جھوٹ لیکن لوگ اس کو سچ سمجھ رہے ہوں، کیونکہ اس میں دھوکہ ہے۔ تو یہاں اس سے یہ مسئلہ بھی پتہ چلا ابراہیم علیہ السلام کی باتوں سے۔ تو حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا؟ اس نے کیا ہے فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، اور ایک اور انجیکشن لگا دیا کہ ان جتنے جن کی ٹھکائی ہوئی ہے نا، ان سے پوچھو، یہ خود بتائیں گے کہ اس نے کیا ہے۔ بھائی جس پہ ظلم ہوا ہوتا ہے تو مظلوم سے پوچھا جاتا ہے نا۔ ایجنسی والے آپ کو بلاتے ہیں، آپ کی جیب کٹ گئی، تو جب جیب کترے کو پکڑتے ہیں تو آپ کو بلائیں گے نا، یار پہچانو کس نے کاٹی ہے جیب، کون ہے مجرم۔ تو انہوں نے کہا بھائی ان کے ہاتھ بھی کٹ گئے، ان کی ٹانگیں بھی کٹ گئی، ان کے ناک کٹ گئے، ٹنڈے لنجے ہو گئے، تو اب ان سے پوچھو، یہ تمہیں بتائیں گے کہ کس نے کیا ہے۔ وہ جو بڑا والا ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ ہوشیاری کا کام ہے، صرف رٹے رٹائے الفاظ نہیں ہونے چاہیے۔ بڑی حکمت، بڑی مصلحت، پورا ایک ماحول بنایا ابراہیم علیہ السلام نے۔ ویسے سمجھاتے تو شاید سمجھ میں تو اب بھی نہیں آیا، لیکن ان کے ہل گئے وہ اندر سے۔ جب انہوں نے یہ کہا نا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اس بڑے نے کیا ہے، ان سے پوچھو، تو قرآن کہہ رہا ہے فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، سب اپنے دل میں جھانکنے لگے اور سوچنے لگے اِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، تم تو بڑے نالائق ہو یار۔ جو خدا تمہارا یہ نہیں بتا سکتا کہ اس نے تمہارے ساتھ یہ کیا، وہ تمہاری بگڑی کہاں سے بنائے گا؟ ایک دم ان کے دل پہ کیا لگی؟ چوٹ، ہل گئے اندر سے۔ لیکن پھر فوراً نُکِسُوا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ، پلٹا کھایا۔ کیوں پلٹا کھایا؟ کہ بھائی اگر ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے میں نے ابراہیم کا ساتھ دیا تو میں قوم سے کٹ جاؤں گا، دوسرا بھی کہہ رہا تھا ماحول۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے صرف ان کے بھانجے لوط علیہ السلام ایمان لائے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ میں اس قوم کو اور اس علاقے کو چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ کے بھانجے آپ کے ساتھ تھے، پھر آپ کی ایک زوجہ آپ کے ساتھ تھی حضرت سارہ، وہ بھی اسلام قبول کر چکی تھی، ان سے ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ حضرت سارہ کو لے کے اور حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کر لی۔ تو آگے پھر لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے، پھر اللہ نے ان کو پیغمبر بنا کے بھیجا کسی قوم کی طرف، وہ انشاءاللہ کل بتاؤں گا۔